مفتی عبدالقوی صاحب کو اگر پیغام نکاح بیت اللہ میں کھڑے ہو کے راکھی سامت بھیجے، پھر مفتی عبدالقوی وائرل اپنے گن مین اور ایک اور اپنے ملازم کو یہ کہہ کے کہ 2 موبائل فونوں کے ذریعے ویڈیو بناتے ہوئے باہر سے آتا ہے۔ مولوی صاحب نے یا تو وائرل ہونے کے لیے یہ کیا، وہ حریم شاہ کیا کرتی تھی، وہ بھی وائرل ہو گئی۔ آنے والے دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ راکھی ساونت پاکستان کی بہو بنے گی۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے مجھے مانگا کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی، وہ چاہ رہی ہیں کہ شادی ہو جائے، میں نے کہا نہیں۔ حلالہ کو لے کے نا ہمارے جو پاکستان ہے اس میں بڑی کنفیوژن ہے اور ہر بندہ الگ الگ بات کرتا ہے۔ حلالہ ہر صورت میں ناجائز ہے۔ 2 مسائل لکھے ہوں کہ بچپن کا نکاح نہیں ہوتا، طلاق واقع نہیں ہوئی، تو معنی یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں طلاق واقع نہیں ہوئی، میں حلالہ کا دروازہ بند کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں وجدان راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ آج ہمارے ساتھ بڑے ہی عظیم شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے مفتی قوی صاحب۔ پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی وائرل ہیں، اور وائرل کیوں ہے یہ ہم آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں، تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بیٹی، بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو اگر پیغام نکاح بیت اللہ میں کھڑے ہو کے راکھی سامت بھیجے، تو پھر مفتی عبدالقوی وائرل۔ اگر جناب حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ جو ایک صاحب مطالعہ ہے اس سے میری 2 دفعہ گفتگو ہو اور الحمدللہ اللہ مجھے کامیابیاں دے، تو پھر مفتی عبدالقوی وائرل۔ اگر میرا اپنے ہی سمجھے قریبی دوستوں میں سے مولوی عبدالعزیز صاحب ایک خاص انداز اختیار کرے تو وہ بھی وائرل۔ تو معنی یہ ہے کہ آج آپ جیسی بیٹیوں نے اور لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وائرل ہونے کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ مفتی صاحب عوامی آدمی ہیں، مفتی صاحب تیسری فون کی گھنٹی پہ فون بھی اٹھا لیتے ہیں، مفتی صاحب سے جب ٹائم مانگو مفتی صاحب فوراً ٹائم بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی وہ خوش نصیب شخص ہے کہ ان کے ساتھ اگر مولوی عبدالعزیز کھڑا ہو جائے تو وہ بھی وائرل۔ مفتی صاحب یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ مولانا عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے آپ کو، مسجد کو تو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے وہاں ہمارے مذہب میں، لیکن وہ آئے ہیں اور آپ پہ بندوق بھی انہوں نے دھمکی دیا کہ میں گولی مار دوں گا، اور بھی بہت سی باتیں کہ یہ معاملہ کیا کوئی ان کی پرسنل دشمنی آپ کے ساتھ؟ میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ ان کے والد گرامی اور میرے والد گرامی کی کمال درجے کی محبت تھی۔ یہ تو یوں سمجھے کہ ان کے ساتھ میرا ایک خاندانی تعلق تھا۔ آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ان کے گھر میں ان کے والد صاحب کو جب مہمان ہوتا تھا تو وہ ان کو باہر نکال دیتے تھے۔ ایک ان میں سے شہید ہو گئے، ایک یہ باقی ہیں جو برقعے کی وجہ سے بچ گئے۔ ان کے ساتھ تو میرا اتنا تعلق ہے۔ اب انہی کے مفتیان کرام جن کو یقیناً تنخواہ یہ دیتے ہوں گے، وہ 5 بیچارے 2 زانو ہو کے میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے خلو کے مسئلے پر، اور انہوں نے مجھ سے استدعا کی کہ جی ہمارے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے خلو کا، تو آپ کی چونکہ اسلامی عدالت ہے، اب جس کا کیس ہے خلو والا وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یوں کیس ہے۔ پھر وہ میرے احترام میں، اللہ ان کو خوش رکھے، پانی پوچھ رہے ہیں، چائے پوچھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جناب وہ کیلے کا ملک شیک لے کر آئے، وہ میں آرام سے سکون سے پی رہا ہوں۔ اور پھر ایک باہر سے ایسا آدمی جو تصویر کو حرام سمجھتا ہے، باہر سے اپنے گن مین اور ایک اور اپنے ملازم کو یہ کہہ کے کہ 2 موبائل فونوں کے ذریعے ویڈیو بناتے ہوئے باہر سے آتا ہے، دیکھیں نا، یہ سارے حقائق ہیں۔ اس کے بعد آ کے جو کچھ اس نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی صاحب نے یا تو وائرل ہونے کے لیے یہ کیا کہ اس طرح کی شرارتیں وہ حریم شاہ کیا کرتی تھی، وہ بھی وائرل ہو گئی، تو مولوی صاحب کا خیال بھی یہ تھا کہ میں بھی ذرا یہ انداز اختیار کروں۔ لیکن افسوس یہ ہے، اور میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہرحال مولوی صاحب ہیں، پورے جناب امریکہ کے برازیل سے لے کے آسٹریلیا تک اتنی لعنتیں پڑ رہی ہیں مولوی پہ۔ بہرحال اللہ اس کو آئندہ کے لیے حفاظت کرے۔ میں نے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ غالب بھی ہے، صاحب انتقام بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے کتنا پیار رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، کتنا پیار رکھتے ہیں پٹھان، کتنا مجھ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں آپ جیسے بچے اور بچیاں۔ اب ان کو جس طرح میں نے روکا ہوا ہے، خدا کی قسم یہ مجھے پتہ ہے۔ تو بہرحال اب انڈیا کے اندر بھی جناب جب راکھی کا معاملہ ہوا تو وہ 1 ارب 40-42 کروڑ میں جتنی تعداد میں وہاں مسلمان ہیں، 30 لاکھ ہیں، 35 لاکھ ہیں، 30 کروڑ ہیں، 35 کروڑ ہیں، جتنے بھی ہیں ان کے فون میں مجھے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا ہے،
ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ راکھی ساونت پاکستان کی بہو بنے گی؟ میرے بیٹے میں تو اس 25 کو جا رہا تھا، لیکن قبلہ والدہ صاحبہ کی بات چونکہ میرے لیے والد بھی وہی ہیں والدہ بھی، ایک تو انہوں نے کہا کہ اس مولوی کو اپنا بھائی سمجھو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ آپ نے عید تک اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، اور سب سے پہلے مجھے فرمایا کہ ابا اگر جانا ہے کہیں باہر تو عمرے کے لیے جانا ہے. تو پاکستان کی بہو نہیں بن رہی، یہ آپ ہمیں ایک بری خبر سنا رہے ہیں. نہیں، تھوڑا سا مسئلہ اس مسئلے میں نہیں ہے. وہ چاہ رہی ہیں شادی، اور میں نے ہمیشہ کہا، اور یہ مولوی صاحب کو بھی پتا تھا کہ شادی صرف ایک 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 ایک، اور وہ میری ایک ہی ہے. پھر آپ اس سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں چاہ رہا ہوں نکاح، جیتی رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے. بڑی کام کی بات کر رہی ہے وہ. جس طرح انہوں نے پیشکش کی، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے مجھے مانگا کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی، پھر یہ کہا قوی صاحب آپ قوی ہیں، آپ خواتین کے حقوق کو جانتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ میرے لیے کویتا لکھیں. پھر اس کے بعد جو انڈیا کے چینل سے ان پر 4-5 دفعہ وہ ادھر سے جڑی، میں ادھر سے جڑا، اس میں جو باتیں ہوئی وہ سارے تقریباً طے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ اب وہ چاہ رہی ہیں کہ شادی ہو جائے. میں نے کہا نہیں، اگر ہوگا تو نکاح. راکھی ساونت کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں لازمی بنے تاکہ اس کی ممتا کی جو ہے نا اس کو تسکین ملے. میری بیٹی بات یہ ہے کہ آج کے آپ کے پروگرام، کیونکہ میں نے آپ کو بیٹی کہا ہے، اب میری طرف سے انہیں اجازت ہے کہ جو ان سے شادی کرنا چاہے وہ اس سے شادی کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بچے عطا فرمائے. البتہ میں ان سے ایک تعلق کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ نکاح میں پڑھاؤں گا. لیکن نکاح جیسا خوبصورت جو تعلق ہے وہ آپ جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھائی شادی، بچے بھی تو ہوتے ہی ہیں نا نکاح کے بعد. تو بہرحال اس معاملے میں جس طرح کوئی کھلاڑی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں دکا ماروں گا، چھکا نہیں ماروں گا. اچھا، یہ جو مذہبی طبقہ ہے، حالانکہ آپ خود بھی مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کیوں آپ کو ناپسند کرتے ہیں؟ کہیں جیلسی فیکٹر تو نہیں ہے؟ میرے بیٹے مجھے کون ناپسند کرتا ہے؟ جماعت اسلامی والوں کا فون مجھے آیا، حضرت مولانا اجمل قادری صاحب کا فون مجھے آیا، اس کے بعد لبیک والوں کا فون مجھے آیا، میرے اپنے ملتان کے حوالے سے جناب ہمارے مخدوم جوید ہاشمی صاحب کا فون مجھے آیا، زین قریشی صاحب کا فون مجھے آیا، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کے سیکرٹری اور ان کے بیٹے کا فون مجھے آیا، پھر ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے وکلاء، تعلیم یافتہ، جن میں زیادہ تر تعداد خواتین کی تھی، لیکن سب کو میں نے کہا کہ آپ ٹھہریں. اور برازیل سے لے کے آسٹریلیا تک آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے بے انتہا پیار کون کر رہے ہیں؟ ہمارے پٹھان حضرات. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ خواتین کہنا چاہ رہے تھے لیکن پٹھان تک کیوں پہنچ گئے؟ وہی میں لفظ جوڑ رہا ہوں نا کہ خواتین یعنی خان کی جمع اور خاتون کی جمع خواتین. مفتی صاحب نے بات ذرا گھما دیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عورتیں آپ کے ارد گرد جب بھی دیکھے گئے ہیں، متنازع بھی معاملات ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، لیڈیز ہوتی ہیں وہ سب خوبصورت ہوتی ہیں ماشاءاللہ. آپ کے پاس کوئی گدر سنگھی ہے کہ یہ جو خوبصورت عورتوں کا جھمگٹا آپ کے گرد رہتا ہے؟ میری بیٹی بات یہ ہے، آپ ایمان سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، یہ جو انداز ہے اخلاق کا، سیدنا علی کا فرمان مبارک ہے کہ زبان میٹھی ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، دوسرے کا احترام ہو، تو یہی گدر سنگھی ہے جو مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس موجود ہے. مفتی صاحب، حلالہ کو لے کے نا ہمارے جو پاکستان ہے اس میں بڑی کنفیوژن ہے اور ہر بندہ الگ الگ بات کرتا ہے. تو آج آپ اس کو کلیئر کر دیں کہ حلالہ کس صورت میں جائز ہے اور کس صورت میں ناجائز ہے. میری بیٹی حلالہ ہر صورت میں ناجائز ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. آپ میری بیٹی ہو، جب میں یہ کہہ دوں کہ جناب طلاق واقع نہیں ہوتی، 1100 کے قریب میرا لیٹر پیڈ ہو اس کے پرت، وہ جناب 2014 سے لے کے 1 سال پہلے تک ختم ہو چکے ہوں، میں نے 2 مسائل لکھے ہوں کہ بچپن کا نکاح نہیں ہوتا، طلاق واقع نہیں ہوئی. تو معنی یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں طلاق واقع نہیں ہوئی، میں حلالہ کا دروازہ بند کر رہا ہوں، یہ اس ملعون کام کو شروع کرا رہا ہوں. میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایک نہیں، افغانستان سے لے کے ترکی سے لے کے بنگلہ دیش تک کے مفتیان کرام کے پاس میرا رسالہ موجود ہے. بنگالی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، ترکی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. رسالے کا عنوان کیا ہے آج بھی میرے بریف کیس میں موجود ہے. 5 دفعہ پہلے چھپا ہے، ہر دفعہ 1100 چھپتا ہے، اب 6ٹھی دفعہ چھپنے جا رہا ہے.
کہ طلاق واقع نہیں ہوتی، کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، معنی یہ ہے کہ جب طلاق نہیں ہوتی تو حلال نہیں ہے. کس صورت میں طلاق ہوتی ہے؟ ہاں شب، واہ واہ واہ. پھر تمہیں بیٹی کہتا ہوں، بدرستی ہوش و حواس خمسہ بلا جبر و اکراہ، یہ جو طلاق ہوگی یہ طلاق واقع ہوگی. اور آج کل جو ہے پسند کی شادیاں کی جاتی ہیں اور میاں بیوی کی جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، فوراً سے دل اکتا جاتا ہے. ارینج میرجز میں بھی ایسے ہوتا ہے، تو مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کو خود کے ساتھ باندھے رکھتا ہے، طلاق نہیں دیتا. اس صورت میں عورتیں جو ہے وہ عدالت کا رخ کرتی ہیں اور خلا کے لیے اپلائی کرتی ہیں. تو خلا کو لے کے آپ کا کیا بیان ہے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ذہین ہو. میرا رسالہ اس پہ آ رہا ہے. اللہ کرے گا ڈاکٹر، اللہ کرے گا کہ مولوی عبدالعزیز جیسے مولوی جو ہے وہ کوئی جنون کا شکار نہیں ہوں گے. 4 مہینے یا اس سے زیادہ اگر ایک خامن اپنی شریف اور گھریلو خاتون کو نان و نفقہ نہیں دیتا یا اس کے نسوانی حقوق ادا نہیں کرتا، وہ ہماری اسلامی عدالت انصاف سے رابطہ کرے. حلف دے گی تحریری طور پر، زبانی طور پر کہ 4 مہینے اور اس سے زیادہ گزرا ہے، میرے خاوند نے میرا پتہ نہیں کیا، مجھے نان و نفقہ نہیں دیا، میرے حقوق ادا نہیں کیے، تو انشاءاللہ ہماری اسلامی عدالت انصاف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جناب اس کا فیصلہ جو ہوگا اس کے مطابق وہ خاوند سے علیحدہ ہو جائے گی. اور کس بنیاد پہ ہوگی؟ خاوند کے اندر اگر فالٹ اور بھی ہیں تو تنسیق کی بنیاد پہ، اگر اور فالٹ نہیں ہے تو خلو کی بنیاد پہ. کچہری جائیں، ضرور جائیں، میں نہیں روکتا. میں پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ جو ہے میں نے پرویز مشرف صاحب کو کہا تھا، سب سے پہلے میری کچہری، سب سے پہلے میری عدلیہ، سب سے پہلے میرا نظام عدل. اگر وہاں سے ریلیف نہیں ملتا ہم خدمت کے لیے حاضر بیٹھے. یہ جو آج کل کی لڑکیاں ہیں، دوپٹہ سر پہ نہیں لیتی، پردہ نہیں کرتی اور چھوٹے موٹے کپڑے پہن کے اچھلتی رہتی ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میرے بیٹی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے. میرے پاس لوگ بڑی کثرت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے اپنے امام صاحب کے ذمہ لگایا ہے. یہ نماز تو میں خود پڑھاتا ہوں، امام سے مراد یہ ہے کہ اگر میں وہاں نہیں ہوتا، آ کے صرف اتنا کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا. میں اٹھتا ہوں، جو خوش نصیب اٹھتا ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، جو بیٹھا رہتا ہے. آپ میرے سوال کا جواب گول کر گئے ہیں. میں بتا رہا ہوں. اسی طرح ہر بچی کو پتہ ہے کہ شرافت کی نشانی کیا ہے، پاک دامنی کی نشانی کیا ہے، عفت کی نشانی کیا ہے، دوپٹہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. مفتی عبدالکبیر کا فتویٰ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. حضور کا فرمان ہے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو کہ آپ کا یہ انداز جو ہے یہ مغربی ہے، مشرقی ہے، بر صغیر والا ہے، اسلامی ہے، کیا ہے. ہر بچی مجھ سے زیادہ اس حقیقت کو جانتی ہے. ایک آخری سوال کروں گی کہ عورتیں تو جس طرح کی بھی ڈریسنگ کرتی ہیں، لیکن مرد حضرات جو کہ آپ کے بڑے فین ہیں اور آپ کو سنتے بھی، آپ کی بات بھی مانتے ہیں، تو وہ جو ہے نا عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گھورنا تاڑنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور جب عورتیں انہیں منع کرتی ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہماری آنکھیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو؟ میری بیٹی آپ کو تو پتہ ہے، میں نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے تو قرآن کی آیت کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ہر میرے بچے کو، پاکستانی کو پتہ ہے کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے. آنکھیں جھکانے کا حکم قرآن میں موجود ہے. یقیناً مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، ہر نوجوان کو بھی عمل کرنا چاہیے. تم تو انتہائی ہمارے پاکیزہ ماحول میں رہتے ہو، میں تو ایسے ماحولوں میں بھی جاتا ہوں، اللہ معاف کرے، صرف سمجھانے کے لیے کہ جو بچیاں جو تو مشہور ہیں نشہ آور اشیاء، اب کام اس سے بھی بہت آگے چلا گیا ہے. جیسے انداز سے وہ بیچاری آتی ہیں، خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں جب رات کو 3, 3:30, 4 بجے بچیاں اٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں نا اپنے گھروں کو. ایک ویڈیو میں دیکھا کہ آپ عورت کو گلے لگا کے تسلی بھی دے رہے تھے. بات یہ ہے کہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں، پہلا لفظ بھی میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ میری نواسیوں سے بھی اور نواسوں سے بھی چھوٹے ہو. میں کہتا ہوں کہ میری بچے اب رات کو 3, 3:30, 4 بجے تم اپنے گھر جاؤ گے تو تمہاری والدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. بہرحال ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، چاہے وہ راکھی سامنت کی صورت میں ہو، چاہے مولوی عبدالعزیز کی صورت میں ہو، چاہے حریم شاہ کی صورت میں ہو، چاہے میرے نوجوان نسل کے بچے ہوں یا بچیاں ہوں. مفتی صاحب سے بڑی ہی زبردست بات کی. آپ کو میرا پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.